बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद पाक पढ़ने वाले की सबसे बड़ी सीक्रेट आइडेंटिटी आज हम आपके साथ बयान करेंगे कि जब बंदा दरूद शरीफ की कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो फिर उसकी एक अलग शनाख्त बनती है, एक अलग पहचान और एक मुनफरिद मुकाम बनता है उसका। और वो ये पहचान अपनी बना उस वक्त लेता है जब वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से अपने दामन को जोड़ लेता है। जब उसकी निस्बत हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से, उनकी मोहब्बत से जुड़ जाती है तो फिर उस बंदे की पहचान ही अलग हो जाती है, फिर उसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी होती है। वो आज हम आपके साथ बयान करेंगे और ये जानकर अहले दरूद, अहले इल्म और अहले मोहब्बत लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्या आप लोग जानते हैं कि दरूद पाक पढ़ने वाला सिर्फ इंसान, एक आम इंसान नहीं रह जाता, उसकी एक ऐसी शनाख्त बन जाती है जो ज़मीन से लेकर आसमान तक पहचानी जाती है। ये है सीक्रेट आइडेंटिटी दरूद पाक पढ़ने वाले की। इंशाअल्लाह ताला सुनकर ना आपकी रूहें सरशार हो जाएंगी, ख़ास तौर पर वो लोग जो दरूद शरीफ से मोहब्बत करते हैं, दरूद पाक की कसरत अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए हैं। अब वो शनाख्त है क्या, वो आइडेंटिटी दरूद पाक पढ़ने वाले की होती क्या है, ज़रा ये सुनिएगा, समझिएगा और दिल से समात फरमाइएगा ताकि आपके दिल खुश हो जाएं जब आप ये सुनेंगे। और क्यों ऐसे लोग ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाते हैं। अब ये जो सीक्रेट आइडेंटिटी है उस शख्स की जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूदो सलाम भेजता है और फिर कसरत के साथ भेजता है और इस्तकामत के साथ दरूद पाक की जो है वो ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है। तो ये जो वीडियो है ना, ये जो आज हमने इस वीडियो के अंदर जो मौजू बयान करना है कि दरूद पाक पढ़ने वाले की ख़ास आइडेंटिटी फिर क्या बन जाती है, एक ऐसा मुकाम बन जाता है, ऐसा फैज़ मिलता है उस शख्स को दरूद पाक पढ़ने का, वो जो जिसे फिर वो एक ऐसे जहान में ले जाता है, वो फैज़ जहाँ उसका फिर एक अलग मुकाम बनता है, एक अलग पहचान बनती है, एक अलग शनाख्त होती है। अब ये चीज़ें ना आप अपने अंदर महसूस किया करें। जब आप दरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ते हैं तो फिर अपने अंदर की तब्दीलियों को भी महसूस किया करें कि कहाँ कहाँ पे जो है दरूद शरीफ अपना असर दिखा रहा है आपको। देखें, आज हम एक ऐसे राज की बात करेंगे ना कि जो अगर आप समझ गए तो आपकी रूह, सोच और ज़िंदगी सब बदल जाएगी। और दरूद पाक सिर्फ़ अल्फाज नहीं होते, ये एक ताल्लुक़ है, ये मोहब्बत है, ये निस्बत का राब्ता है। जब दरूद पाक आप इसकी कसरत करते हैं, अब दरूद पाक पढ़ने वाले की सबसे बड़ी आइडेंटिटी ये होती है कि वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाता है। वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाता है जब वो दरूद शरीफ पढ़कर रोज़ाना बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी लगवाता है। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़ाना याद करता है तो फिर वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाता है। फिर उसे ग़ुलाम मुस्तफ़ा कहलाया जाता है वो शख्स, और उसको हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी नसीब हो जाती है। और सबसे बड़ी सीक्रेट आइडेंटिटी, सबसे बड़ी पहचान उस शख्स की यही होती है कि वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अब ग़ुलाम बन चुका है। कितनी खूबसूरत पहचान है, कितना अलग मुकाम है आपका। जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं तो फिर ये आइडेंटिटी आपको मिल जाती है, ये पहचान आपकी बन जाती है, ये शनाख्त बन जाती है कि आप ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और ग़ुलाम फिर वो नहीं होता जो सिर्फ़ नाम का होता है। अब यहाँ पर ये बात बड़ी समझने वाली है, बल्कि वो होता है जिसका दिल, जिसकी सोच, जिसका ख़याल, उसका किरदार सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ढल जाए, ये होता है ग़ुलाम।
اور یہ ساری چیزیں یعنی اس شخص کا دل، اس کی روح، اس کا سوچ خیال اور اس کا سب سے بڑھ کر کردار جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی عکس میں ڈوبتا ہے تو پھر وہ اسے اپنے ظاہر میں بھی نظر آتا ہے اور اپنے باطن میں بھی نظر آتا ہے، اور پھر یہ ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہو جانا، اور پھر یہی سب سے بڑی آپ کی آئیڈینٹی ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کی شناخت ہے، اور یہ شناخت اتنے اعلیٰ مقام کی ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو الگ تھلگ اور ایک منفرد انداز میں پاتے ہیں جب آپ معاشرے میں باہر نکلتے ہیں، جب آپ کا سامنا ہوتا ہے لوگوں سے، تو پھر جب دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے محبت، ادب، تعظیم اور غلامی والا جب احساس آپ کے اندر ہوگا نا، تو آپ سب لوگوں سے اپنے آپ کو الگ محسوس کریں گے، اور یہ جو احساس ہے اس شناخت کا، اس پہچان کا، یہ پھر آپ کے سارے بدن کو مہکا دیتا ہے، آپ کے باطن کو بھی مہکا دیتا ہے، اور کتنی خوبصورت یہ پہچان ہے نا۔ اور اگر یہ پہچان آپ بنانا چاہتے ہیں نا، یہ آئیڈینٹی آپ لینا چاہتے ہیں کہ آپ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلائیں، تو پھر درود شریف کی کثرت اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ جب انسان درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو جب یہ رنگ آپ پر چڑھتا ہے پھر آپ کی شناخت ایک الگ ہے، پھر آپ کی پہچان ایک الگ ہے، اور آپ یہ اپنی پہچان خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید میں اس دنیا دار لوگوں سے کچھ ہٹ کے ہوں، کچھ مختلف ہوں، کچھ میری سوچ الگ ہے، کچھ میرا خیال الگ ہے، کچھ میرا کردار الگ ہے، ان لوگوں سے ہٹ کے ہے۔ وہ پتہ ہی احساس آپ کو کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے جب آپ کے دلوں میں حضور کی محبت زندہ ہوتی ہے نا، پھر یہ احساس آپ کو ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ شناخت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ شناخت ہے کیا؟ یہ آئیڈینٹی، سیکرٹ آئیڈینٹی کیا ہے؟ غلام مصطفیٰ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی مل جانا، یہ آپ کی الگ شناخت اور آپ کی الگ پہچان ہے۔ جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں رنگ جاتے ہیں پھر ایک الگ مقام آپ کو ملتا ہے، اور یہ وہی تبدیلی ہے آپ کے اندر جو آپ کو ایک عام انسان سے خاص بنا دیتا ہے۔ پھر آپ کی مقبولیت نہ پھر زمین پر ہوتی ہے بلکہ آپ کی پہچان تو، آپ کی شناخت تو پھر عرش پر بھی ہو جاتی ہے، پھر تو فرشتے بھی آپ کو جانتے ہیں، اور جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو پھر فرشتے آپ کے ناموں سے واقف ہو جاتے ہیں کہ زمین پر فلاں شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس انداز میں یاد کیا ہے۔ اب وہ انداز اب آپ کا جو ہے نا وہی آپ کی شناخت بناتا ہے، وہ انداز ہے محبت کا، وہ انداز ہے پیار کا، وہ انداز ہے ادب کا، وہ انداز ہے آپ کی اعلیٰ محبت کے اظہار کا۔ جب آپ یکسوئی، تعظیم، توجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہی شناخت بننا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کو ایک سیکرٹ آئیڈینٹی کے طور پر ملتی ہے، اور وہ سیکرٹ آئیڈینٹی ہے آپ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی نصیب ہو جانا، اور جس کو حضور کی غلامی نصیب ہو جائے پھر وہ ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کے چہرے پر ایک خاص نور آ جاتا ہے، لوگ بغیر وجہ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اور اس شخص کی باتوں میں وزن آ جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ شناخت مل جاتی ہے نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کی شناخت، تو پھر آپ کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، پھر آپ کے لفظوں میں اثر ہوتا ہے، اور یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا اثر ہوتا ہے آپ کے باطن کے اندر بھی اور آپ کے ظاہر میں بھی۔ تو یہ چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ شناخت ملے، یہ پہچان ملے، تو پھر درود پاک کی کثرت ہی اس کا واحد حل ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ذاکر کا پھر خود نگہبان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور جو شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کثرت سے یاد کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کی خود حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے، محبت سے جڑ جائے تو اللہ پاک اس کو اپنی رحمتوں کا حصار میں وہ لے لیتا ہے۔
تو یہ چیزیں ہیں، جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ایک الگ اور خاص مقام عطا کر دیتا ہے۔ پھر یہ چیزیں، یہ انفرادیت آپ کو خود بھی محسوس ہوتی ہے، یہ الگ سی پہچان آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید میں لوگوں سے ہٹ کے ہوں۔ یہ چیزیں پھر پتہ ہے کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ جب آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے، جب آپ کے دل میں محبت کا وہ سوز ہوتا ہے، جو سوز آپ کو بالکل باقی لوگوں سے مختلف کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں، یہ شناخت، یہ پہچان آپ چاہتے ہیں، تو پھر درود پاک کی کثرت آپ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔